الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا وقائدنا الأعظم والنبي الأكرم محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وقال تعالى يا أيها الناس قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ایک جگہ پر کر لو بھائی، آگے ہو جائیں بھائی، ماشاءاللہ آ جائیں آگے ہو جائیں بھائی، قریب ہو جائیں اور قریب ہو جائیں. ہمارے دینی محافل کے جو آداب ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ جگہ درمیان میں خالی نہ ہو. آپ حضرات علماء حضرات کی باتیں سنتے رہتے ہیں اور ہمارے تبلیغی بھائی اس پر بھی محنت کرتے ہیں کہ قریب ہو کر جگہ خالی نہ ہو. جگہ خالی ہوگی تو وہ ہمارا دوسرا ساتھی یہاں آ کر بیٹھے گا، ہمیں پریشان کرے گا. ہمارے یہ مستقل طور پر یہ مسائل ہیں، صف کھڑی کرنی ہے تو پھر بھی، بیٹھنا ہے تو پھر بھی، یہ دینی محافل کے آداب میں سے ہے. اور آپ حضرات لے کے تبریک کے تحسین ہیں کہ آپ لمبا سفر کر کے کس نیت کے ساتھ، اور وہ کیا نیت ہے؟ حضور کے ختم نبوت کے تحفظ کے پروگرام میں شریک ہونا. آپ حضرات یقینی طور پر ان لوگوں میں شمار ہیں جو لوگ اللہ کی راہ میں نکلے ہیں. سنیے گا ایک بات، ہم مدارس میں پڑھتے رہے ہیں اور آپ میں بہت سے علماء حضرات تشریف فرما ہوں گے اس محفل میں، تو مختلف باتیں غیر نصابی بھی ہو جایا کرتی ہیں. ایک مولانا فرمانے لگے کہ نیکی تو ہم بھی کر رہے ہیں کہ داڑھی رکھی ہوئی ہے، لیکن کالج کا اگر نوجوان، یونیورسٹی کا اگر نوجوان وہ اگر داڑھی رکھتا ہے تو زیادہ اس کو ثواب ملے گا. کیوں کہ ہم مولوی اگر داڑھی منڈا دیں تو ہے تو ہمارے پاس یہی داڑھی ہے، تو ہمارے پاس یہی داڑھی نہیں ہوگی تو ہمیں لوگ مسجد سے دھکے دے کر نکال دیں گے، اوروں کو نہیں، مولوی کو نکال دیں گے.
تو آپ حضرات تو واقعتاً اس نیت کے ساتھ آئے ہیں. ہم تو یہاں ہیں نا، ہم تو ملازمت کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، تنخواہ لے رہے ہیں، لیکن آپ حضرات تشریف لائیں تو آپ ہی کی اصل نیت ہے. اور اللہ کرے آپ کی نیت کی برکت سے ہم جیسے لوگوں کے جو راکھ جیسے اعمال ہیں اس عنوان پر وہ بھی اللہ قبول فرما لیں. تو بھائی گزارش یہ ہے کہ ساتھیوں کو بات سمجھانے کے لیے بعض باتیں کی جاتی ہیں. آپ فرمائیں یہ کیا ہے؟ ایک آدمی بولے، ایک آدمی دوسرا کو بول لے، تیسرا، سارا مجمع یہ کہے گا کیا ہے یہ. ایک ہی چیز کو 100 آدمی ایک ہی نام سے پکار رہا ہے. تو جب بھی ختم نبوت کی بات ہوگی تو ایک ہی بات ہوگی. نہیں سمجھ رہی بات؟ یہ یہاں سیاسی تحقیقات تو ہیں نہیں. آپ کی کیا تحقیق ہے؟ آپ کی کیا تحقیق ہے؟ آپ کی کیا تحقیق ہے؟ یہ تو بنی بنائی بات ہمیں ملی ہے، اسی کو ہم نے آگے چلانا ہے. شیخ الحدیث حضرت مولانا زاہد الراشد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بقول کہ ہم تو سپلائی کرنے والے پیپ ہیں. پانی سپلائی کیا جا رہا ہے پیپوں میں یا گیس سپلائی کیا جا رہا ہے؟ تو پیپ کیا خیال کرو وہ کہیں سے لیک نہ کرتا ہو، اندر کی چیز باہر نہ نکالتا ہو. اس میں زیادہ لیکنگ آ جائے تو باہر کی چیز اندر پانی میں داخل کر لیتا ہو. ہم تو پیپ ہیں، پیپ. اور پیپ کا کام ہے اسی چیز کو آگے پہنچانا جو اس کے پاس ہے. اس کے علاوہ پیپ کا کوئی کام نہیں ہے. ہاں آگے سپلائی کے لیے پیپ کا ہونا ضروری ہے. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے، اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے تمہارا دین، تمہاری زندگی کا رہن سہن، سارا کا سارا جو کچھ میں نے تمہیں دینا تھا وہ کامل ہو چکا. اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس جو کچھ میری طرف سے تمہیں ہدایت پہنچنی تھی وہ پہنچ چکی. آپ کسی اور چیز کی انتظار نہ کرنا، یہی ہے چلاؤ، یہی چیز چلاؤ. اور اسی چیز کو ہم لے کر چل رہے ہیں. اگر اس میں کوئی چیز داخل کرتے ہیں تو بھی اس میں رد و بدل، اس سے کوئی چیز نکالتے ہیں تو پھر بھی رد و بدل. تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ پیپ جو ہے اس چیز کی حفاظت کے ساتھ آگے پہنچانے کی بات کریں. تو ہم یہ جو بات کر رہے ہیں، دنیا میں جتنے لوگ ہیں دین کی بات کر رہے ہیں، بات وہی ہے جو پیغمبر محمد رسول اللہ نے فرمائی، جس رنگ میں فرمائی، یہ شعبے سے متعلق فرمائی. کلمہ ہے ہمارے پاس، کون سا کلمہ ہے پڑھیے؟ لا الہ الا اللہ. بس یہ کلمہ ہی ہم نے آگے پہنچانا ہے. نہ اس میں کوئی کمی کرنی ہے، نہ اس میں کوئی زیادتی کرنی ہے. رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے بڑے اولو العزم حضرات، بڑے رتبے والے لوگ، یہ رتبہ نہیں ہے کہ پیغمبر محمد رسول اللہ فرماتے ہیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. کیا فرماتے ہیں؟ یہ رتبہ نہیں ہے. اگر میرے بعد نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر ہوتا. یہ رتبہ نہیں ہے. رتبہ اور کس کو کہتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ یہ عمر بن خطاب ایسے ہیں کہ یہ خالی ہو سیٹ اس پر آ کر بیٹھ جاؤں، یہی ہیں اس قابل. تو رتبہ تھا نا، نہیں سمجھ رہے؟ رتبہ تھا نا، مقام تھا، پوزیشن تھی، لیکن تقرر آخری پیغمبر محمد رسول اللہ کو ہو چکا ہے. اب تقرر کا مسئلہ ختم. آپ جانتے نہیں ہیں کہ ایک آدمی نہیں، بیسیوں نہیں، سینکڑوں افراد اے بی سی الف ب ت یہاں سے شروع کرتے ہیں، پرائمری کلاس
मिडिल क्लास, मैट्रिक का इम्तिहान दिया, FA क्लियर किया, आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, बिल आखिर चुनाव होता चला गया। सुनिए, कुछ प्राइमरी करने के बाद इस माहौल से निकल गए, छोड़ गए, कुछ आगे चले, मिडिल तक गए, इम्तिहान दिया, इसमें कुछ छिनाई हो गई। मैट्रिक में बहुत थोड़े लोग अब पहुंचे, मैट्रिक में चले गए। अब मैट्रिक के बाद अच्छे नंबर भी लिए, लेकिन फिर भी बहुत से सैकड़ों लोग पंजाब में, पूरे सूबे में मैट्रिक से आगे नहीं जाते, पीछे रह गए। FA में गए, आगे गए और आगे गए, हत्ता के मुकाबले का इम्तिहान दिया, और उस इम्तिहान देने वालों में भी 20 नहीं सैकड़ों अफराद थे। इम्तिहान सारे उन लोगों ने एक ही तालीम, एक ही किताब पढ़ी है, लेकिन इम्तिहान के बाद DC बनने के लिए चुनाव हुआ कि ये अफराद हैं इस काबिल, पढ़े हुए सारा वही हैं, सारे वही तालीम पढ़े हुए हैं, लेकिन वहाँ चुनाव हुआ इम्तिहान में, मुकाबले के इम्तिहान में, कि ये अफराद इस मनसब पर आने के पोजीशन में हैं। अब वो मनसब के लिए तो मुकर्रर कर दिए गए, लेकिन वो बैठे हुए हैं अपनी अपनी जगहों पर, तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन DC बनकर किसी जगह पर बहुत थोड़े लोग होते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कोशिश करते हैं कि हमें भी किसी जगह पर DC लगा दिया जाए, DPO लगा दिया जाए। तो क्या समझ आई कि बहुत से लोग इस काबिल होते हैं कि किसी मनसब पर वो पहुंचे हैं, लेकिन वो पहुंच नहीं पाते कई एतबार से। या तो कानून आड़े आ जाता है कि बस भाई बस तू आगे नहीं जा सकता यहीं, और यह कानून आड़े नहीं आता तो और कोई अवामिल आ जाते हैं जिसकी वजह से वो मनसब बैठे के काबिल हैं। तो ऐसे भाई दुनिया में बहुत से लोग मुकर्रब गुजरे, और उन सब मुकर्रबीन में अंबिया अलैहिस्सलाम सबसे ज़्यादा आला मर्तबे पर फैज़ हो गए। और उस ग्रुप, उस गिरोह और उस तबका, नबियों और रसूलों के तबका के बाद भी बहुत से लोग ऐसे आए, बहुत से लोग ऐसे थे, बहुत से लोग इस दुनिया में जलवा अफरोज हुए जो मनसब नबूवत पर फैज़ होने के काबिल थे। लेकिन अब मनसब पर फैज़ होने के काबिल हैं। अबू बकर से लेकर वाशी बिन हर्ब तक तमाम सहाबा को गिनो कितने लोग हैं। ये सारे के सारे बाद में आने वाले उम्मत से सबसे ज़्यादा अच्छा और आला और अफजल तबका है, उनमें अपनी जगह पर फिर कितने हैं। और सहाबा के बाद भी ये दुनिया खाली नहीं रही, हमेशा शक्लों की तब्दीली के साथ साथ अफराद आते गए हैं, और हर आदमी कई अफराद ऐसे गुजरे हैं जो हर आदमी नबी तो हम कह नहीं सकते। क्यों? इसलिए कि ये मनसब ही खत्म हो गया, मनसब ही खत्म हो गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया है, या आपको समझ इस बात की? पता है आपको कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहाँ आग में डाला गया भाई। फिर अब क्या होना चाहिए था, मैं बात आगे चलाने लगा हूं, ये दरमियान में बात आई है। क्या होना चाहिए था? आग में जल जाते, और वो आग न थी दुनिया में जिसको कहा जाता है आग की वो आखिर थी, थोड़ी सी, कुछ बड़ी इस मस्जिद की बड़ी, इससे भी बड़ी नहीं। वो ऐसे कहते हैं कि उसके शोले ऐसे महसूस होते थे जैसे आसमान को छू रहे हैं, इतनी बड़ी आग। और उस बड़ी आग में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डालने वालों ने भी अपने आप को बचाने की कोशिश करके डाल दिए गए। अब कोई सूरत ही न थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बचने की। इंसान के पल्ले है क्या? इंसान के पल्ले क्या चीज है? लेकिन इतनी बड़ी आग, जैसे जैसे आग जलती गई, राख होती गई,
جب وہ ساری کی ساری جل کر راکھ ہو گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام آرام فرما بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ تو کیا ہوئے یہ نبی بھائی، نبی. اور ایک اور صحابی ہیں ان کو آگ میں ایک اور طرح سے ڈالا گیا، آگ جلائی گئی، آگ بجھ گئی، لیکن اس کو جب نکالا گیا تو وہ ویسے کہ ویسے تندرست و خیر و عافیت سے تھے. صحابی تھے، نبی نہ تھے. جو بات ابراہیم علیہ السلام کے وجود سے ظہور پذیر ہوئی وہی بات ایک اور صحابی سے ظہور پذیر ہوئی. لیکن ابراہیم علیہ السلام کیا ہیں؟ نبی ہیں، اور یہ صحابی رسول ہیں. کو سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ مطلب کیا ہوا کہ جس منصب کی برکت سے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا گیا وہ منصب نہیں ہے، لیکن آگ سے بچ رہے ہیں تو وہی منصب کے اہل ہوں گے نا. میں اور آپ تو نہیں بچے، وہی بچے. تو بات کو آگے چلاتے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس منصب پر فیض ہونے کے قابل ہوتے ہیں، لیکن قانون اسلام آڑے آ جاتا ہے. وہ قانون اسلام کیا بات ہے؟ وہ کون سی شک ہے جس شک کی وجہ سے یہ اتنا بڑا ہونے کے باوجود، اس مرتبے پر فیض ہونے کے باوجود بھی یہ نبی نہیں کہلا سکتا؟ وہ قانون سنیے. وہ قانون قرآن مجید میں آج تک نہیں، قیامت کی صبح تک محفوظ رہے گا. اور اس لیے محفوظ رہے گا کہ یہ ہمیشہ لوگوں کو بتاتا رہے خبردار خبردار خبردار، سار نہ اٹھانا، کاٹ دیا جائے گا، سار نہ اٹھانا، کاٹ دیا جائے گا. اور وہ کون سی قانون کی شک ہے؟ وہ قرآن مجید کی یہ آیت ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ. اے پیغمبر، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشیر نذیر نبی رسول بنا کر بھیجا ہے، بس. اور یہی شک قانون کی مختلف رنگوں میں پورے قرآن مجید میں 100 کے قریب یہی شک دہرائی گئی مختلف لفظوں میں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. یہ کیوں کہنا پڑا پیغمبر دو جہاں کو کہ بس اب تم سب انسانوں کے لیے میں رسول ہوں؟ کیوں کہنا پڑا؟ یہ بھی آپ سنیں. اللہ کرے میں بات آپ کو تک پہنچا سکوں کہ یہ پیغمبر اسلام کو یہ بات کیوں کہنی پڑی کہ میں اب تمہارے سب کے لیے انسانوں میں سے میں سب کے لیے رسول ہوں. بس کیوں کہنا پڑا؟ کہنا اس لیے پڑا کہ قرآن مجید نے جا بجا نبوت کا تذکرہ کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا. کسی جگہ پر تو یہ ارشاد فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ. ہم نے نوح علیہ السلام کو نبوت دی اور رسالت دی، اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی نبوت اور رسالت دی. کیا کہا کہ میں نے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو نبوت اور رسالت دی، اور کس کو دی؟ ابراہیم علیہ السلام کو نبوت اور رسالت دی. پھر آگے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ. صرف ابراہیم اور نوح کو نبوت اور رسالت نہیں دی، ان کی اولاد میں ہم نے مستقل طور پر نبوت کو چلایا. نوح کو دی، ابراہیم علیہ السلام کو نبوت اور رسالت دی، اور پھر ان کی اولاد میں ہم نے نبوت کو چلایا. تو کیا خیال ہے آپ کا؟ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہو جاتا کافی تھا، نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہو جاتا کافی تھا. آگے یہ بات بھی بتانا ضروری تھی کہ ان کے بعد بھی ان کی اولاد میں بہت سے نبی آئے. یہ بات آئی آپ کو سمجھ؟ میں یہ بات آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہمارے پیغمبر نے یہ کیوں کہا کہ بس میں نبی ہوں؟ اس لیے کہ پچھلی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سارے نبی آئے اور ساروں نبیوں کے بعد
اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے اور بھی بہت سے نبی بھیجے. اللہ پاک دوسری جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق بھی دیے اور یعقوب بھی دیے، اولاد میں سے اولاد دی ہم نے، یعقوب دیا اور اس سے آگے اسحاق دیا. تو دادا بھی اپنی پوتوں کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ میری اولاد ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسحاق کو پیدا کیا اور پھر کس کو پیدا کیا؟ یعقوب علیہ السلام کو. پھر آگے سنیے اللہ پاک فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ، ان کی اولاد میں ہم نے نبوت اور رسالت کو چلایا. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کون؟ اسحاق اور کون؟ یعقوب. ان کی اولاد میں ہم نے کیا چیز چلائی؟ نبوت اور رسالت چلائی. تو مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کا نام لیا اس کے بعد ارشاد فرما دیا کہ اس کے بعد بھی ہم نے نبی بھیجے. سنیے پھر موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا تذکرہ ہوا تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی، رسالت دی اور ان کو ہم نے کتاب دی، ان کو ہم نے کتاب دی. اور آپ جانتے ہیں کہ تمام نبیوں کے پاس صحیفے چھوٹی بڑے ہدایات نامے آئے، لیکن 4 بڑی کتابیں آئیں، 4 بڑی کتابیں آئیں. وہ کون کون سی ہیں بھائی؟ تورات، زبور، انجیل، یہ 3. اور چوتھی کتاب وہ قرآن، جس کو ہم نہیں دیکھتے، جس کو ہم نے کبھی پوچھا نہیں ہے، ہم نے کبھی توجہ نہیں کی. ایک دور تھا لوگ پڑھتے نہیں تھے، قرآن تو رکھتے تھے. نہیں سمجھ رہے آپ کو بات؟ بہت کم پڑھتے تھے لیکن قرآن گھر میں ہوتا تھا، برکت کی چیز تھی. لوگ اٹھتے تھے، پڑھتے نہیں تھے، پڑھ نہیں سکتے تھے، اس کو صبح اٹھتے چومتے سینے کے ساتھ لگاتے. ہمارے آباء و اجداد ہم سے تھوڑے پڑے ہوئے تھے. اور کسی کی بات آتی ہے کہ مرنے کے بعد پتہ چلا کہ اس کی قبر بہشت سے خوشبوؤں سے بھری ہوئی ہے. کسی کو پتہ چل گیا، قبر کھول گئی کسی طریقے سے. تو گھر والے سے پوچھا ذرا بتاؤ اس کی عمل کیا تھا؟ گھر والے نے کہا اور تو نماز تو میں بھی پڑھتی ہوں، سارے لوگ پڑھتے ہیں، ایک عمل ایسا تھا جو اور الگ تھا. وہ یہ تھا کہ پڑھے ہوئے نہیں تھے، صبح اٹھ کر قرآن کی سطروں پر یوں ہاتھ پھیرتے کہتے اللہ تو نے یہ بھی سچ فرمایا ہے، یہ بھی سچ فرمایا ہے. ان پڑھ آدمی نہیں پڑھا ہوا اور سطروں پر ہاتھ پھیرتا، انگلی پھیرتے کہتا اللہ یہ بھی تو نے سچ فرمایا، یہ بھی تو نے سچ فرمایا. وہ قرآن اب ہمارے گھر سے چلا گیا. ہم پڑھ کر آئے الحمدللہ، ہم نے بڑا پڑھ لیا. پڑھنے کے بعد ہم نے ایک راستہ نکالنا قرآن کے گھر سے نکالنے کا. اور وہ کیا بھئی اس کو پڑھنا چاہیے تھا، پڑھتے ہم ہے نہیں، یہاں یہ بھی بے ادبی ہوتی ہے، اس کو مسجد میں پہنچا دو. وہ گھر بھی صاف ہو گیا. قرآن تھا اس کو بھی اٹھا کر گھر مسجد میں پہنچا دیا. اب وہ قرآن بھی نہیں ہے. موبائل ہے تو اس کے سگنل ہوں گے، یہ سگنل ہوا میں پھیل رہے ہیں. موبائل بھی نہیں ہوگا تو کسی کا کیا رابطہ ہوگا اس کے ساتھ؟ رحمت بھری کتاب ہے، رحمت والی کتاب ہے. پڑھنا بھی چاہیے، دیکھنا بھی چاہیے، چومنا بھی چاہیے، عمل بھی کرنا چاہیے، گھر میں بھی رکھنا چاہیے. کس نے کہا کہ گھر میں نہ رکھو؟ ہم پڑھ لے کر آ گئے، ہم نے اس خیال سے اپنے والدین کو آمادہ کر لیا کہ تم یہ قرآن مسجد میں پہنچا دو. پڑھتے تو ہم ہے نہیں، ایسے بے ادبی ہوتی رہتی. ہم بھی چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے. وہ پڑھے ایک مجسم کتاب پڑھی ہوئی تھی، اس کو بھی ہم نے گھر سے نکال دیا. تو کیا عرض کر رہا ہوں کہ چوتھی کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید. اور 4 کتابیں برحق. 4 کتابیں کیا ہیں؟ برحق. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ 4 کتابیں اللہ پاک نے اپنے نبیوں پر اتاری، اور اس کے علاوہ کئی صحیفے ہر نبی پر آئے، کتنی ہدایات نامے آئے اور آتے چلے گئے.
آتے چلے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا تو ان کی نبوت اور رسالت کا تذکرہ کے ساتھ یہ فرمایا کہ ان کو ہم نے کتاب بھی دی۔ اور پھر آگے جو میں ہمارے موضوع سے مناسبت رکھتی بات وہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، رسول بنا کر بھیجا، اور ان کے بعد بہت سے رسول بھیجے۔ جو جب بھی کبھی نبی کا تذکرہ آیا تو وہاں میں نے 4 باتیں آپ کو 4 آیات سنائی ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ کو بھیجا، اس کے بعد بھی بہت سے رسول بھیجے۔ ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام کو نبوت اور رسالت دی، اس کے بعد بھی ہم نے ان کی اولاد میں بہت سے نبی اور رسول بھیجے۔ اسحاق اور یعقوب تذکرہ کرنے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے بہت سے لوگوں کو کتاب دی اور رسول بنا کر بھیجا۔ سمجھ رہی آپ کو بات؟ اب سنیے، راستہ تبدیل ہو رہا ہے، ماحول تبدیل ہو رہا ہے، اسی بات کا تذکرہ ہے لیکن ماحول تبدیل ہو رہا ہے۔ بات یہی ہے لیکن تذکرہ جس رنگ میں ہے وہ ماحول تبدیل ہونا بتا رہا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، سبحان اللہ، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، یہ موسیٰ کا تذکرہ ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا تو یوں آیا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، الفاظ بھی بول رہے ہیں، مجھے کوئی حافظ ہے جہاں؟ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، میں آپ کے پاس آیا ہوں، بنی اسرائیل کے پاس آیا ہوں۔ سنو، میں 2 کام تمہیں بتا رہا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ جو تمہارے پاس کتاب انجیل میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ یہ واقعتاً سچی کتاب ہے، اور دوسری بات یہ کہہ رہا ہوں، سنو بنی اسرائیل کے لوگوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، میرے بعد ایک نبی اور رسول آنے والا ہے۔ کوئی آپ کو ماحول تبدیل ہوا؟ ابھی ستمبر کے دن گزرے نہیں، ستمبر جا رہا ہے، چند دن پہلے پسینہ پھوٹ رہا تھا، ابھی بھی ستمبر کا مہینہ بھی باقی ہے، لیکن رات کیا پوزیشن تھی؟ موسم تبدیل ہوتا ہے، بتاتا ہے خود، پس پنکھا چلا ہوا ہے پھر بھی پسینہ آ رہا ہے، اور رات پنکھا تھا لیکن ہم نے بند کر دیا۔ وہی ستمبر کا مہینہ ہے، وہی راتیں 4 راتیں پہلے کی بات ہے۔ ماحول خود بتاتا ہے کہ موسم تبدیل ہو رہا ہے، کوئی سمجھ آئی؟ تو پھر اب اس ماحول کو دیکھیے، پہلے تذکرہ تھا کہ ان کے بعد ہم نے کئی نبیوں کو بھیجا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، سنو اعلان کر رہا ہوں، انی مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، رسول رسول رسول، میرے بعد ایک رسول آ رہا ہے اور اس کا نام احمد ہوگا۔ ایک رسول۔ ماحول تبدیل ہوا کہ نہیں؟ موسم تبدیل ہوئی کہ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ کہ وہاں رسول آئیں گے، آئے بہت، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کیا ہوا؟ ایک رسول، اور وہی جب رسول آیا تو اس نے آ کر کہا، سنو قرآن پڑھنے والوں، پچھلی باتیں سننے والوں، نبوت کے تاریخ کو پڑھنے والوں، رسالت کے تاریخ کو پڑھنے والوں، پہلے یہ تاریخ تھی کہ انبیاء کے بعد مسلسل نبی آتے تھے۔ اب سمجھ آپ کو بات کہ نبی نے کیوں کہا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کیوں کہا؟ کہ اب موسم تبدیل ہو گیا، نہیں سمجھ رہی؟ اب موسم کیا ہے؟ تبدیل ہو گیا ہے۔ پہلے موسم تھا مسلسل نبیوں کے آنے کا، اب موسم آ گیا ہے انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ موسم تبدیل ہو گیا بھائی، موسم تبدیل ہو گیا۔ اچانک ہوائی جہاز سے اترے، سعودی عرب سے واپس، جنوری کا مہینہ تھا، وہاں کپڑوں کی ضرورت ہی نہ تھی، آئے تو ٹھنڈ لگنے لگی۔
موسم چینج ہے، علاقہ تبدیل ہے، تو یہ بات سمجھانے کی ہیں ساری. تو ہمارے پیغمبر جب آئے تو یہ نبوت و رسالت کا یہ جو موسم تھا، ہوائیں تھیں، سب کچھ تھا، نبوت کا ماحول تھا. ہمارے پیغمبر نے آ کر موسم تبدیل کر دیا اور ارشاد فرمایا بس بھائی بس، اب یہ سلسلہ ختم. بس کیوں؟ اس لیے کہ میں جو آ گیا ہوں. نہیں سمجھ رہے آپ کو بات؟ میں جو آ گیا ہوں، آپ آ گئے تو پھر کیا ہوا؟ اس کو قرآن جو ذکر کرتا ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یہ کہو اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. میں اب سورج بن کر آ گیا ہوں، اور آپ جانتے ہیں کائنات میں نظام چل رہا ہے، رات ہے دن ہے، رات ہے دن ہے، چاند تارے جگمگا رہے ہیں. رات کو انہوں نے حسن سے نوازا ہوا ہے، لوگوں کے راستے ان کو مل رہے ہیں، لوگ راستہ تلاش کرنے کے لیے پریشان نہیں ہیں. چاند نکلا، سبحان اللہ. مجھے اب بھول رہا ہے، میں نے پڑھا تھا کہ یہ تارے جو ہیں صرف تارے، ان کی وجہ سے لوگوں کے لیے کتنی روشنی کا انتظام ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد چاند آتا ہے تو پھر وہ تاروں کی جو کمی ہوتی ہے اندھیرے کے ختم کرنے کی، وہ چاند آ کر ختم کرتا ہے. تارے بھی ہیں، چاند بھی ہیں، لیکن تاروں کے بعد چاند کی ضرورت ہے. چاند بھی آ گیا، 14ویں کا رات کا چاند تھا، اس نے رات کو سہانا کر دیا. لیکن جب سورج آیا تو ان کی اپنی جگہ پر ضرورت تھی، وہ سو پوری ہو گئی. اب سورج آ گیا ہے تو پھر نہ تاروں کی ضرورت ہے نہ چاند کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے فرمایا اے پیغمبر تو سورج بن کر آیا ہے. لیکن سورج اس دنیا کے سورج کا اور پیغمبر کو سورج کہنے کا تھوڑا سا فرق ہے، نہیں بہت بڑا فرق ہے. اللہ پاک نے فرمایا اس سورج کے لیے جو اب چڑھنے والا ہے، سراجا وہاجا، پڑھنا کہ وہاجا کے کیا معنی ہے. اب تو ماشاءاللہ عمران صاحب سکول میں ترجمہ بھی بنا دے کر گئے ہیں، ترجمہ پڑھو. وہ پڑھانے والا بھی کو ہو تو نہیں سمجھ رہی آپ، پڑھانے والا بھی کو ہو. یہ سب کمزوری ہے، نو یوں ہی منہ بوٹ کرنے واسطے. اور بھئی قرآن دا ترجمہ اتھے لاگو کیتا تو پڑھاؤں والا دا انظام ہی کرو. نہیں سمجھے آپ کو بات؟ اور سبحان اللہ ترجمہ نیچے لکھا ہوا ہے. استاد ایک بچے سے کہتے ہیں چلو پڑھتے چلے جاؤ، پڑھتے چلے جاؤ، پڑھتے چلے جاؤ، پڑھتے چلے جاؤ. ایک صفحہ ہو گیا، چلو ٹھیک ہے. دوسرا صفحہ ہو گیا، پوری صورت ہو گئی. پھر اب کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ آخر میں سوال دے دیے گئے، یہ سوال اس آیت کا ترجمہ، اس آیت کا ترجمہ کریں، جواب اس کا یہ ہے. اب ساری صورت کی ضرورت نہیں، سوال کے لیے امتحان کے لیے یہی 2-3 سوال یاد کر لو، امتحان دے دو. صورت پوری کہاں گئی؟ اس لیے کہ وہاں کوئی نہیں جاننے والا قرآن کا، ترجمے کو جاننے والا نہیں ہے. ایک آپ کو لطیفہ سناتا چلوں کہ مجھے ایک جگہ پر یہاں آنے سے پہلے تلگنگ میں تھا، تو مجھے ایک میرے دوست تھے، انہوں نے فرمایا ہماری بچی ہیں، ہم تو تمام مضامین ٹیوشن رکھتے ہیں وغیرہ، ہمارا جی چاہتا ہے کہ ان کا ترجمہ جو ہے عربی وہ بھی بہتر ہو جائے، اگر آپ وقت دیں. لطیفہ ہے لطیفہ. میں چلا گیا، میں نے شرارت کی. بچیاں تھیں، بچیوں کے سکول میں پڑھتی تھیں، اور ان لڑکیوں کی والدہ بھی وہ ہیڈ ماسٹر تھی مڈل سکول کی. تو میں ان کو یوں سبق یاد کرواتا، ان الذین کفروا ان مشبہ بالفعل. علماء کرام، ان مشبہ بالفعل، الذین اسم موصول، کفروا یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے، ماضی کا صیغہ ہے، سواء یہ سارا آگے آیت یوں اس کو میں یوں یاد کرواتا. انما کلمہ حسر ہے، انا حروف مشبہ بالفعل ہے، کانا فعل ناقصہ میں سے ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے. اب وہ بچی ہفتہ 2 ہفتے یعنی کوئی حکم نامہ معلوم باہر کڈانے تھوڑا سا اتو آپ مرضی نہ اٹھی منا بھائی ختم کرنے میں انتظام کا معاملہ بھی ہے،
بات تو پھر چلتی ہے نا، تو پھر چلتی ہے۔ اسلام کا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیا ہے اسلام؟ بولیے یار۔ کافر کو ہم مسلمان کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کیا پڑھاتے ہیں؟ نہ نماز کا تذکرہ، نہ روزے کا تذکرہ، نہ حج کا تذکرہ، نہ قرآن کے ماننے کا تذکرہ، نہ نبیوں کے ماننے کا تذکرہ۔ بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا تو یہ کیا ہو گیا؟ مسلمان ہو گیا۔ اور اگر آگے چلیں تو پھر قرآن مجید بھی ہے، سیاستہ بھی ہے، سیاستہ کے علاوہ کتب ہیں، کوئی سمجھ رہی ہے آپ کو بات؟ فقہ حنفی ہے، فقہ شافی ہے، فقہ حنبلی ہے نا؟ یہ کیا ہے؟ یہ لا الہ الا اللہ کی شعاعیں ہیں، یہ لا الہ الا اللہ کی کرنیں ہیں۔ تو ختم نبوت تو اتنی بات کا نام ہے کہ حضور کے بعد اور کوئی نبی نہیں، بات ختم۔ لیکن پھیلاؤ گے تو یہ پھیلے گی، یہ خوشبو ہے جو پھیلے گی، اور اسی خوشبو نے دنیا کو مہکا ہوا ہے۔ اور پھر سنیے میں کیا عرض کر رہا ہوں، کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں، تو بچی گئی سکول میں، تو وہ باجی سے کہنے لگی کہ باجی انّا کو کیا کہتے ہیں؟ انما کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ترجمہ ذرا بتانا، کافروں کا کیا معنی ہے؟ وہ ان الذین کفروا سواء علیہم سے لے کر سارا ترجمہ کر دے۔ وہ کہے باجی میں کہہ رہی ہوں کہ کافروں کا کیا معنی ہے؟ ترجمہ تو تم نے یہ بتا دیا، نیچے لکھا ہوا، خلاصے پڑھا ہوا یہ سارا، لیکن کافروں کا کیا معنی ہے؟ باجی یہ انما جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بالآخر استانی نے ہیڈ ماسٹر کو کہا، مسٹر کو، کہ یہ کیا ہے تمہاری بچی کی، کیا ہمیں ہمارے لیے مسئلہ بنی ہوئی ہے؟ اس نے خامن سے کہا، خامن نے مجھے کہا کہ جانے دو۔ کیا مطلب؟ کہ ہر چیز کا سمجھانے کا ایک الگ مسئلہ ہے، قرآن مجید یوں تو نہیں ہے۔ چلو جو کچھ ہوا کچھ ہو گیا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں یہ قرآن مجید جو ہے اس میں صرف آپ جائیں، کسی بات کی طرف نہ جائیں تو آپ کو ماحول تبدیل ہوتا نظر آ گیا۔ ہمارے پیغمبر کے اعلان نبوت کے میں اور پچھلے نبوتوں کے تذکرے میں ماحول خود بخود تبدیل ہوتا نظر آئے گا، اور ہمارے پیغمبر نے وہ ماحول یوں تبدیل کیا۔ پھر سنیے بات ختم کرنے کی طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا اپنے پیغمبر سے یوں کہو، یا ساری اپنی امت سے کہو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ بس اب جو کچھ آپ کے پاس اللہ کی طرف سے ہدایت آنی تھی وہ ساری آ چکی۔ کچھ آدم علیہ السلام کے ذریعے آئی، ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے آئی، نوح علیہ السلام کے ذریعے آئی، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے آئی، عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے آئی، اور اب جو کچھ بقایا بچا تھا انسانیت کی رہنمائی کے لیے وہ سارا کا سارا، پچھلا بھی ساتھ، پچھلا بھی۔ آپ کاشت گندم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بولیں بھائی بولیں۔ آپ نہیں کرتے، کوئی تو کرتے ہوں گے نا آپ میں سے۔ کاشت گندم کرتے ہیں؟ آپ کو کس نے کہا یہ کہ ایسے حال پھلانے ہیں، ایسی بیج لانے؟ کس نے آپ کو کہا؟ آپ کو جس نے کہا وہ مولوی کی طرح لین سپلائی لین ہے، یہ کسی اور نے کہا ہے کہ گندم یوں بیجو، حال چلاؤ یوں۔ اور وہ کون ہیں؟ وہ ہیں اللہ تبارک و تعالی۔ آدم علیہ السلام کو جبریل کے واسطے سے بتایا یوں حال چلاؤ، اب یوں فصل بو، یوں چھٹا لگاؤ، نہیں سمجھ آئی؟ اب پک گئی ہے، پکنے کے بعد اس کو یوں کاٹو، بھوسا الگ کرو، دانے الگ کرو، آٹا بناؤ، آٹے میں پانی ڈالو، آٹا بناؤ۔ اب روٹی پکانی ہے تو اب کیا کرو؟ آگ نہیں جلاؤ۔ سنو آگ کا کیسے انتظام ہوا۔ اللہ پاک نے جبریل سے کہا جاؤ دروغہ جہنم کے پاس اور اسے کہو آدم کی روٹی پکانی ہے، تھوڑی سی آگ دے دو۔ وہ جہنم دروغہ کے پاس، دروغے کے پاس گیا، کہا مجھے حکم ہوا ہے میں آپ سے جہنم سے کچھ آگ لے لوں کہ آدم کی روٹی پکانی ہے، وہ کتنی ہو؟ اب جبریل کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ کتنی ہو، تو کہتے ہیں کہ اس نے کچھ کہا کہ کھجور کے دانے کے برابر۔ تو دروغہ جہنم نے یہ کہا کہ کھجور کے دانے کے برابر اگر جہنم کی آگ زمین پر چلے گی قیامت کی صبح تک سبزہ نہیں اگے گا۔ اور پھر خود ہی کیا کہ کھجور میں ہوتی ہے گٹھلی، اور گٹھلی یوں ہوتی بنی ہوئی، ایسے ہی ہے۔ اب جا کر دیکھنا بات سمجھنے کے لیے، اس میں ایک دھاگا سا ہوتا ہے باریک سا، اس دھاگے باریک کے برابر دوزخ سے آگ نکالی اور سمندر میں 70 مرتبہ اس کو ہوتے دیے۔
اور وہ ہوتے دیے ہوئی آگ کو دنیا میں بھیجا، اور اس وقت سے لے کر قیامت کی صبح تک جہاں جہاں آگ ہے وہی دوزخ کی آگ ہے جو پھیلی ہوئی ہے۔ لکڑ میں وہی آگ، پیٹرول میں وہی آگ، مٹی کے تیل میں وہی آگ، سوئی گیس میں وہی آگ منتقل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کو سمجھ رہے آپ کو بات؟ تو پھر واپس پلٹیے، یہ نبوت آدم علیہ السلام سے کے واسطے سے کچھ احکامات ملے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے، چلتے 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 وہ بھی سارا کا سارا نبی کو دیا گیا، ہمارے پیغمبر کو، سارا کا سارا۔ میں نے سمجھا آپ کو کہ کاشت کیسے کی جاتی فصل؟ ایک بات بتا دی، پھر آگے کتب نے خود سمجھو۔ سان پکانے کے لیے ہنڈیا کی ضرورت ہے، تو ہنڈیا کون بناتا تھا؟ ہاں بھی ہنڈیا کون بناتا تھا؟ آپ کبھار بناتے ہیں، اب تو قومیں بن گئی ہیں۔ کیا کعبۃ اللہ کیسے بنایا؟ کوٹھا کیسے بنایا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام ترخان تھے؟ نہیں، اب یہ الگ ہو گئے ہیں پیشے۔ یہ سارے کام اللہ پاک نے اپنے نبیوں کے واسطے سے اپنی مخلوق کو پہنچائے کہ یوں کرو۔ کعبۃ اللہ بنوا دیا، اس کے بعد اس میں جو مرضی ہے تبدیلی کرتے چلے جاؤ، شیڈ لگا لو، دوسری منزل لگا لو، تہ خانہ لگا لو۔ تو ہنڈیا داؤد علیہ السلام بناتے تھے، قرآن مجید میں ہے، نہیں سمجھے آپ کو بات؟ ہنڈیا بناتے تھے، اور تانبا لوہا اس کو موزانہ طور پر ان کے ہاتھ میں یہ تاثیر تھی کہ یوں کرتے چلے جاتے ہو، جیسے کرتے ویسے ہو جاتا۔ جیسے کبھی اب تو کمار جو ہیں وہ بھی چھپے چھپے ہیں، ہم نے دیکھا ہوا ہے، آپ میں سے بڑے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ مٹی کو یوں ہاتھ لگاتے تھے، ایسے جیسے آنکھ کے اشارے سے چلتی ہے مٹی، ویسے بڑھتی چلی جاتی، بڑھتی چلی جاتی، بڑھتی چلی جاتی، اور کم ہوتی چلی جاتی، کھڑی ہوتی چلی جاتی۔ کمال ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، ایک چیز بتا دی کہ یوں ہانڈی بنتی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم نے پتیلے بنا دیے، دیگیں بنا دی۔ پہلے پیتل کی دیگ ہوا کرتے تھے، اب یہ نئی مصیبت آ گئی ہے، یعنی مٹی کے برتن بنتے تھے، اب یہ دھاتوں کے بننے شروع ہو گئے۔ تو ابتدائی ہانڈی کس نے بنوائی؟ اللہ پاک نے اپنے نبی سے بنوائی، انسان کی ضرورت کے لیے۔ ایسے ساری ضرورتیں جو پوری ہوئیں وہ نبیوں کے واسطے سے اللہ پاک نے یوں فرمایا، اور پھر نبیوں کے واسطے سے ہوتے ہوتے یہ سارا کام ہمارے پیغمبر کو بھی دے دیا گیا، اور اس کے علاوہ جتنی انسان کی ضرورت ہے وہ ساری کی ساری ہمارے پیغمبر کو دے کر ارشاد فرمایا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ میں نے تمہارے لیے دین کامل کر، جو کچھ تمہیں دینا تھا وہ سب کچھ دے دیا، سب کچھ دے دیا۔ قرآن دے دیا، قرآن دے دیا، اور قرآن میں وہ خاص چیزیں دے دی جو جب سے زمین و آسمان بنی ہے وہ چیزیں زمین پر نہیں آئی، نہیں آئی، وہ بھی ہم نے اس قرآن میں رکھ دی۔ کلمہ دیا، سبحان اللہ، درود دیا، اختتام کی طرف جا رہا ہوں، صلاۃ و سلام دیا، صلاۃ و سلام دیا۔ اور کہتے ہیں کہ ایک بزرگ کتابوں میں ہے ان کا نام بھی، بزرگ طواف کرتے چلے جا رہے تھے، تو نہ تو ساتھ خدام بھی ہوتے ہیں، تو آواز آئی غیب سے اس بزرگ کو، وہ کہہ رہے تھے لبیک اللہم لبیک، کہہ لیں یار اللہ کرے ہماری یہ لبیک وہاں کی حاجی کے سبب بن جائے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ وہ تلبیہ پڑھ رہے تھے تو آواز آئی، یہ کہہ رہے تھے لبیک، اس کا معنی میں حاضر ہوں، اس کے کیا معنی میں؟ آگے آواز آ رہی تھی لا لبیک لا لبیک لا، تیری حاجی کوئی قبول نہیں، کوئی قبول نہیں۔ او پچھو جڑا بندہ ہے نا بیچارہ، او خلیفہ خادم، او دے کرنے پائے گی گل، اس کا ہاتھ پھدے، اس کا کہا بس کرو حضرت، تھکا چھوڑا نہیں بجا بجاتے، تسا آدھے ہو میں حاضر ہیں، آگو توانو آدھے پہن کوئی حاضری قبول نہیں، بس کرو۔ جب حاضری قبول ہی نہیں تو پھر یہ مینو ہی تھکا چھڑے نہیں تھے، آپ ہی تھکتے پہنے۔ انہوں نے طواف جاری کر دے رکھ دے، اور ارشاد فرمایا او ہو تجھے بھی یہ بات سنائی دے دی گی، میں کم و بیش 40 سال سے یہ آواز سن رہا ہوں، میں کیا کم و بیش لفظ مجھے بھول رہے ہیں حضرت کے، 40 سال سے یہ آواز سن رہا ہوں، مجھے کہا جا رہا تیری کوئی حاضری قبول نہیں ہے،
اور میں پھر بھی کہہ رہا ہوں میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں سے تو یہ جواب آ رہا ہے کہ تیری حاضری قبول نہیں، اس دروازے کو چھوڑ کر جاؤں کہاں؟ قبول ہو پھر بھی، نہ ہو پھر بھی، میں تو یہیں حاضر ہوں، کیا کروں میں؟ تو بھائی دیکھیے، توجہ کیجئے، میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ اللہ پاک نے اپنے نبی کے ذریعے کلمہ دیا، اور کلمہ کتنا قیمتی ہے اس کی ایک بات سنیں۔ یہاں پر آدمی زمین پر بیٹھتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، یہاں سے ایک فرشتہ اس کلمے کو لے کر اوپر آسمانوں پر چڑھتا ہے۔ جب آسمان دنیا کو عبور کرنے لگتا ہے تو اوپر سے ایک اور فرشتہ اتر رہا ہوتا ہے۔ اوپر والا پوچھتا ہے کہاں کا ارادہ ہے؟ وہ نیچے والا کہتا ہے کہ فلاں جگہ پر ایک آدمی نے بیٹھے ہوئے کلمہ پڑھا ہے، میں وہ کلمہ عرش معلیٰ پر پہنچانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اوپر والا کہتا ہے اوہو، اللہ نے مجھے عرش ہی حکم کیا ہے کہ فلاں آدمی فلاں جگہ پر بیٹھا، اس نے کلمہ پڑھا ہے، جاؤ اس کی بخش کا اس کو اعلان کر دو۔ پھر پڑھ لیں بھائی کلمہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اس نبوت کے ذریعے، ہمارے نبی کی نبوت کے ذریعے ہمیں وہ کچھ ملا جو کسی امت کو نہیں ملا۔ کوئی سمجھ رہے ہیں آپ کو بات؟ تو بات کو ختم کرنے کی طرف لے جا رہا ہوں اور ختم کر بھی رہا ہوں۔ زارمان فروکی مرحوم نے فرمایا جب خطیب یہ کہہ دے کہ میری تقریر ختم ہونے والی ہے تو یوں سمجھو اس کے بعد اور بھی 2 صوبے تک اور جائے گی۔ تو باتوں سے باتیں نکلتی ہیں بھائی، وقت تو ہم ختم کرنے کے قریب اور نظام چلنے والا ہے، تو پھر ہم اسی پر اکتفا کرتے ہوئے بات کو یہاں ختم کرتے ہیں کہ جناب والا آپ حضرات پہلے اپنا کلمہ یاد کریں، پہلے اپنی نماز یاد کریں۔ کہتے ہیں کسی نے لوگ سناتے ہیں بات کہ کسی نے کہا تھا کلمہ پڑھو، نہیں پڑھتا، پڑھ وگرنہ میں تجھے مار دوں گا۔ وہ ڈر کے مارا، اس نے کہا چلو پڑھا، وہ زکوٰۃ تھا تو مجھے بھی نہیں۔ جب کلمے کی ضرورت پڑے تو آپ کو کلمہ آتا ہو، سمجھ آئی؟ نماز آپ کو آتی ہو، قرآن مجید کی کچھ صورتیں یاد کر لیں، اور تسبیحات، اللہ کی یاد، پیغمبر کی یاد، 24 گھنٹوں میں کوئی وقت بنا لیں تھوڑا زیادہ، اللہ کے قریب ہونا اور نبی محمد رسول اللہ کے قریب ہونا، یہ سارے اعمال ہمارے پاس موجود ہیں۔ سب سے بڑا وظیفہ وہ نماز ہے اور قرآن مجید کی تلاوت ہے اور درود شریف ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ بھی اپنی جگہ پر ہیں۔ تو کیا کریں؟ جو کچھ ہمیں ملنا تھا وہ ہمیں مل گیا، اسی کو کافی سمجھیں، اسی کو کافی سمجھیں۔ آدمی کے 50 لاکھ، 10 لاکھ، 5 لاکھ بینک میں پڑے ہیں، اور اوپر سے ٹیمیں آئی ہیں کچھ خیرات کرنے کے لیے، تقسیم کرنے کے لیے، لائن میں وہ بھی لگا ہوا ہے۔ نہیں سمجھ رہی آپ کو بات؟ او بھائی تیرے پاس 5 روپے ہے، 5 لاکھ ہے، اس کو تو پہلے کھا لو۔ نہیں سمجھ رہی آپ کو بات؟ اس کو بھی تو کھا لو، پتہ نہیں یہ 5 لاکھ تیرے حصے میں، اس میں کچھ آتا بھی ہے کہ نہیں آتا، اور ہاتھ پھیلا کر کھڑا ہے۔ تو اللہ پاک نے جو کچھ دینا تھا وہ یہی ہے، اسی پر اکتفا سمجھو۔ محسن شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے ہم بڑے وظیفے پڑھتے ہیں، پڑھنے چاہیے، اللہ کا نام ہی ہے، لیکن ہم قرآن کی طرف توجہ نہیں کرتے، حدیث کی طرف توجہ نہیں فرماتے، درود شریف کی طرف توجہ نہیں فرماتے۔ سب سے اہم وظیفے قرآن ہے، نماز ہے، صلاۃ و سلام ہے، اور یہ وظیفے ہیں جن سے ہم نکل کر باہر کے وظیفے یاد کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم ان کا بھی انکار نہیں کرتے، لیکن جن کے پاس قرآن ہو، حدیث رسول کے دی ہوئی دعائیں ہوں، ان کو اس طرف بھی توجہ کرنی چاہیے۔ یہ بہت کچھ اللہ پاک نے دے دیا ہے تمہیں، مجھے، آپ کو، اس کو کافی سمجھیں، نہ شکری نہ کریں، اور نہ شکری کرو گے تو پھر نماز بھی جاتی رہے گی، یہ قرآن بھی ہاتھ سے جاتا رہے گا، یہ صلاۃ و سلام بھی جاتا رہے گا۔ پیغمبر نے جو کچھ دیا ہے اسی کو خوشی سے قبول فرمائیں، کسی نئی چیز کی انتظار نہ کریں، جو کچھ ہے اسی کو لے کر چلیں، اور انشاءاللہ اسی میں کامیابی ہے۔ تو بھائی ایک مختصر سا ایک خاکہ میں نے نبوت کے نام پر، نام تو میں نے نبوت کا لیا نا، اور ختم نبوت کا لیا، اسی کا نام لے کر میں نے ایک خاکہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہو، اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے، اللہ تعالیٰ سب حضرات کے حال پر رحم فرمائے، میرے حال پہ رحم فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے، مشکلات حل فرمائے، اور ایک کسی کی پریشانی کو میں حل کر رہا ہوں، آپ دعا کریں میری پریشانی کو اللہ حل کرے۔ یہ بھائی ملا ہے ڈیرہ اسمیر خان کے اس میں
شناختی کارڈ ہے، شناختی کارڈ ساتھی نے دیکھا ہے جس نے مجھے دیا ہے، میں نے یوں لے لیا، اس میں کچھ تھا یا نہیں، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، میرے پر مقدمہ نہ کر دینا کہ اس میں اتنے پیسے بھی تھے۔ مجھے یوں ملا کہ شناختی کارڈ ڈیرا اسمیر خان کا ہے، اس کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں دیکھا، یہ مجھے دے دیا گیا۔ تو بھائی آپ تو بھاگی آگے بھائی، السلام علیکم بھائی، مجھے بھی شناخت کی ضرورت نہیں، آپ لے جائیں، اللہ کے سپورٹ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صحیح ہے بھائی، کسی ساتھی کو ختم نبوت یا قادیانیت کے حوالے سے کوئی سوال ذہن میں ہو تو وہ اپنی جگہ پہ ہی کھڑا ہو جائے اور سوال کر لے، مولانا انشاءاللہ بالتفصیل جواب دیں گے۔ ایک گزارش یہ ہے کہ جہاں سے یہ راستہ پنڈال کی طرف آ رہا ہے وہاں 2 گاڑیاں روڈ کے اوپر کھڑی ہیں، آنے والوں کو بھی پریشانی ہو رہی ہے اور انتظامیہ کے حوالے سے بھی ہمیں پریشانی ہے۔ جن ساتھیوں نے غلطی کے ساتھ وہاں گاڑیاں کھڑی کر دی ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہٹا لیں تاکہ انتظامی امور میں ہمیں پریشانی نہ ہو۔ بھائی کہا تو جا رہا ہے کہ آپ سوال کر لیں، لیکن ایک بات کا خیال رکھیں کہ سوال کرنے والا تو سوال کر دیتا ہے، سمجھ آئی، اور آگے اس کی جیب میں کچھ ہو کہ نہ ہو۔ میں انشاءاللہ عزیز کوشش کروں گا آپ کے جواب دینے کی، اور اگر سوال کا جواب نہ دیا جا سکا تو پھر انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کریں گے، کسی بڑے عالم سے پوچھ کر بتائیں گے۔ نہیں سمجھے آپ کو بات؟ تو یہ سوال اگر تو ہوں صرف کسی کو چپ کرانے کے لیے، کسی کو زج کرنے کے لیے، تو یہ تو رنگ نہیں ہے سوال کرنے کا۔ کچھ ماشاءاللہ ہاں بھائی ٹھیک ہے بھائی، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، آپ نے سن لی جی، اور فرمائیں۔ سوال عنوان کے متعلقہ ختم نبوت اور رد قادیانیت۔ تشریف رکھو جی، تشریف رکھو۔ اچھا بات سماعت فرمائیں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں میں ابھی، یا میں نہ بتا سکتا ہوں پٹواری کو بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ بھئی دیکھیے، جو ہم بتاتے ہیں نا ان کا رقبہ، وہ رقبہ ہے جو گورنمنٹ نے ان کو الاٹ کیا تھا، سمجھ آئی، اور وہ ہے 1030 ایکڑ اور کچھ اوپر برلے، بس یہ ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے شہر کے ساتھ ہی ملحقہ کافی زمینیں خرید لی ہیں، شہر اب بڑھ چکا ہے، 1030 ایکڑ سے بڑھ چکا ہے۔ جی میرے خیال میں آپ کی بات پوری ہوگی، جی فرمائیے، اور فرمائیں بھی۔ لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کروں، یہ جو میں نے آپ سے گفتگو کی ہے، یہ گفتگو اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو سوالوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، مختصر کروں گا، پھر وہی بات۔ ہمارے بزرگوں میں سے ہیں عبداللطیف خالد چیمہ صاحب، 10-12 سال پہلے انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ ہمارے یہاں ملنے والے ہیں، اور ان کی ہمشیرہ 20-25 سال پہلے، لوگ جانتے بھی ہیں پھر بھی غلطی کرتے ہیں، ان کے اپنے قریبی رشتہ دار کے ساتھ بیاہ دی گئی سیالکوٹ میں، اور وہ جو ہمارا ان کا جو بہنوئی ہے وہ مرزئی ہے، مرزئی تھا، مرزئی ہے، ہماری بہن جو ہے وہ مسلمان ہے، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں۔ تو ان کے بچے ہوئے، بچیاں ہوئیں، تو ایک بچی اس نے ایف اے کیا، 10-12 لڑکیوں کا وفد لے کر، قافلہ لے کر یہاں چناب نگر وزٹ پر آئیں، 12-14 لڑکیاں یہاں 15 دن رہیں یا کچھ کم، پھر وہ واپس گئیں۔ جب واپس گئیں تو ان کی ہمشیرہ نے میکے آنے کا پروگرام بنا لیا، چیچا وطری آنے کا سیالکوٹ سے،
تو وہ بچی بھی ساتھ آ گئی ننہال میں، اور ان کو پتہ تھا کہ ان کا باپ مرزائی ہے، ہمارا بھائی مرزائی ہے، اور ان بچیوں کو بھی پتہ تھا کہ یہ مسلمان ہیں۔ آ کر آپ ماموں جی کہنے لگی، دو ماموں تھے، کہنے لگے بس بات سنیں، آپ روزانہ یہ کہتے ہیں ہمارا باپ وہ کافر ہے کافر ہے، وہ کافر نہیں، ہم نے تحقیق کر لی، ہمارے سوال ہیں، کوئی مولوی اس کا جواب دے دے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ محلے کے لوگ علماء کے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا کہ یہ سوال ہیں، 1 2 3 4 5 6 10 12 سوال تھے کم و بیش، اور سوال دیکھ رہی اس کا جواب دو بھائی۔ اب ہر عالم جو ہے وہ ہر آدمی ایک پوزیشن میں نہیں ہوتا، ایک ہی نصاب ہم پڑھتے ہیں، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ الگ بھی کچھ معلومات حاصل کرنی پڑتی ہیں۔ وہ تقریباً 1 ہفتہ انہوں نے رہنا تھا، تو 5 6 دن گزر گئے، اس مولوی صاحب سے جواب نہیں ملا، پھر اگلے دن دوسرے مولوی کے ساتھ، تیسرے چوتھے، تو بالآخر اس نے یہ کہنا شروع کر دیا بچی نے، ہاں ماموں جی کچھ بنا، کچھ بھی نہیں ہے، تم ایسے میرے باپ کے پیچھے لگے ہوئے ہو۔ وہ بیچارہ اٹھا اور چیمہ صاحب کے پاس آیا، اب میں کچھ شارٹ کر رہا ہوں بات کو، بات زیادہ نہ ہو جائے، ہو گیا بلکہ، کہا کہ یہ ہے 1 ہفتے کا میرا مسئلہ، تو اس کا حل کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی حل نکالو بھائی، تم بھی تو ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگاتے ہو۔ انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا، میں یہاں سے کچھ کتابیں اٹھا کر چلا گیا اور پہنچ گیا، گرمی کا موسم تھا، 4 بجے کا ٹائم تھا غالباً ان کی بیٹھک پر جا کر بات کرنے کا، ہم وہاں چلے گئے، چیمہ صاحب بھی میرے ساتھ تھے، وہاں چلے گئے، تو ان کے 2 ماموں، ایک والدہ اور ایک وہ بچی خود آ گئی میدان میں۔ اب میں سب سے زیادہ پریشانی مجھے یہ تھی کہ یہ بچی ہے، نہیں سمجھے آپ کو بات، یہ بچی ہے، بہت سی باتیں ایسی کرنی پڑتی ہیں، کوئی مناسب نہیں ہوتا کہ بچیوں کے ساتھ کیا، ہم بھی بچیوں والوں ہیں، اللہ ہماری اولاد کو بھی نیک کرے، آمین کہیں گے۔ تو میں نے بات شروع کی، ایک بات میں نے کہا دیکھیے بات سنیے، آپ کے یہ سوالات سارے سوالوں کے جواب دوں گا، لیکن پہلے میری بات سن لیں۔ میں نے کچھ حوالے نکالے، وقت نہیں ہے، ایک حوالہ دکھاتا، میں پھر خود اونچی آواز سے پڑھ کر سنا دیتا، پھر دوسرا حوالہ سناتا، یوں کہتا یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی یہ کتاب ہے، یہ آپ دیکھیں، ایک حوالہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، کئی حوالے دکھا کر میں نے کہا اب یہ ہماری بات ہو گئی، اس کے بعد فرمایا کون سا تمہارا سوال ہے۔ چائے آگے پینے لگ گئے، چائے سے جب فارغ ہوئے تو میں نے کہا بچی کو بلاؤ سوال کرے۔ ایک ماموں گیا تو 15 سے 20 منٹ ہو گئے، وہ واپس نہیں آیا۔ ہم نے کہا عصر کے نماز کا وقت ہونے لگا ہے، بلاؤ بچی کو۔ دوسرا ماموں جب گیا تو پھر واپس آیا، اسی وقت آ گیا، کہنے لگے مبارک ہو۔ یہاں سے بچی اٹھی ہے تو وہاں جا کر رو رہی ہے مسلسل، اور وہ کہتی ہے جب میں نے ایک بات آنکھوں سے دیکھ لی، یہ سوال بھی تو انہی کے ہیں، جب میں نے ایک بات کو آنکھوں سے دیکھ لیا، پتہ چل گیا کہ یہ کفر ہے، اب میرے سوال بھی انہی کی پیدا کر دیں، اب مجھے ان سوالوں کے جواب لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے گھر کو تکڑا کریں، مضبوط کریں، اپنے عقیدے کو مضبوط کریں، تو انشاءاللہ یہ سوالات کسی پوزیشن میں بھی نہیں ہوں گے، نہ ان میں کوئی حیثیت ہے۔ دعا کرا اوہ اچھا، دیکھیں بھائی، یہ ہے کہ بچوں کو چھوٹے بچوں کو سکول میں ختم نبوت کیسے سمجھائی جائے، تو پھر آپ سماعت فرمائیں۔ مطلوب و مقصود ہے قرآن، مطلوب و مقصود کیا ہے؟ قرآن، اور ہم پہلے نورانی قاعدہ پڑھاتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہو الف با، الف با، الف با کا تو پتہ چل گیا کہ یہ الف اور یہ با ہے، تو پھر ہم اس کو الف اور با کو ملا کر بتاتے ہیں کہ اب بتاؤ ان میں الف کون ہے اور اس میں با کون ہے، نہیں سمجھے آپ کو بات؟ تو وہ الف کھڑا، الف یہ نقطہ، یہ با کا ہے، اس سے تمام تر ان نصابی پوزیشن سے گزر کر ہم پھر پڑھاتے ہیں۔ اب پڑھو الحمدللہ رب العالمین، مقصود کیا ہے؟ ایف اے کی ڈگری، بی اے کی ڈگری، ایم اے کی ڈگری، لیکن شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ اے بی سی، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا اے بی سی ہوتی کیا ہے،
لیکن پہچان کروا جاتی ہے کہ یہ ہے اے اور یہ کیا ہے بی اور یہ کیا ہے سی۔ جب یہ الفاظ مکمل ہو جاتے ہیں تو پھر ہم ان کو بتاتے ہیں اسکول ماسٹر کہ سی یہ کون سی آواز دیتی ہے، نہیں سمجھ آئی؟ ایس ایچ مل جائے تو پھر کیا آواز ہوتا ہے، اکیلا ایس ہو تو پھر کیا آواز ہوتی ہے، وہ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ تو ایسے ہی بھائی ان کو رٹا لگوائیں پہلے، کس بات کا؟ پہلے یہ بتائیں کہ اللہ پاک نے رشد و ہدایت کے لیے یہ ایک انسانیت کی فلاح کے لیے یہ گروہ بھیجا جن کو نبی کہتے ہیں، رسول کہتے ہیں۔ ان میں مشہور نبیوں کا نام یاد کروائیں، پھر آخر میں کہیں بیٹا بات سنیے، اب یہ بھی یاد رکھیں، ان کو سمجھ آئے یا نہ آئے، کہ یہ سلسلہ آدم سے شروع ہوا اور آ کر حضور پر ختم ہو گیا، اس کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ کو سمجھے آپ کو بات بھائی؟ پہلی جماعت کے لڑکے کو تو میری یہ تقریر سمجھ نہیں آگی جو میں نے آپ سے عرض کی۔ جی فرمائیں۔ اس سلسلے میں پہلے بھی اعلانات ہوئے۔ مجلس احرار اسلام 2009 سے فہم ختم نبوت خط کتابت کورس اس کا اجرا کیے ہوئے ہے، اور ہر عمر کے ہر طبقے کے افراد کے لیے یہ کورس الحمدللہ موجود ہے، چل رہا ہے۔ موجودہ ملکی حالات کے پیش نظر بعض اوقات ڈاک میں مسائل بن جاتے ہیں جو عمومی بن رہے ہیں، وگرنہ بڑی آب و تاب کے ساتھ ہزاروں لوگوں کو اس سے نفع ہوا ہے۔ سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کے بے شمار کارگزاریاں اس سلسلے میں موجود ہیں۔ میری درخواست ہے، یہاں فلیکس اور بینر لگے ہوئے ہیں، ان پر ایڈریس اور موبائل نمبرز موجود ہیں۔ سکولوں کالجز کا طبقہ بالخصوص ہمارے ساتھ اس سلسلے میں رابطہ کرے۔ مختلف سکولوں میں ہم نے ایک دن کی نشستیں کی ہیں، 3 دن کی، 7 دن کی۔ کچھ نو مسلمین احباب جن میں بالخصوص ڈاکٹر آصف صاحب کی نشستوں کا اہتمام حالیہ ان دنوں میں ہم نے کیا تو اس سے بہت نفع ہوا۔ تو اس طبقے میں کام کرنے کے لیے آپ حضرات جماعت کے ساتھ تعاون کریں۔ انشاءاللہ ٹھیک 8 بجے آپ حضرات نے ناشتہ کرنے کے بعد اسی جگہ پہ جمع ہونا ہے۔ ہر سال کی طرح پرچم کشائی کی تقریب ہوگی اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ اب دعا کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ حضرات ناشتے کے لیے تشریف لے جائیں۔ ایک بات اور بھی سماعت فرما لیں، کچھ نظم میں تبدیلی آئی ہے سابقہ ماحول سے ہٹ کر، وہ یہ ہے کہ ناشتہ سارا کا سارا وہ پہلی جو ہے کنٹین وہاں سے ملے گا، یہ عوامی کنٹین سے ناشتہ نہیں چلے گا، لیکن 9 بجے انشاءاللہ العزیز ہم آپ کی خدمت کے لیے یہ ناشتہ کیا ہوا 2 لقمے لینے ہم آپ کو سیر کروا دیں گے انشاءاللہ، روٹی سالن آپ کے لیے وافر ہوگا۔ آج کل نوجوان طبقہ مرزا انجینئر کو زیادہ سنتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا فرمان ہے؟ جی ہاں، ایک وقت ایسا بھی تھا جو لوگ نور جہان کو سنتے تھے، اور ایک وقت ایسا بھی تھا کہ عطا اللہ عیسیٰ خیلوی پورے ماحول میں چھایا ہوا تھا۔ یہ بھی کوئی بات ہے، انجینئر مرزا کو زیادہ لوگ سنتے ہیں، تو بھائی یہ کوئی نیا مسئلہ تو نہیں ہے نا، یہ تو بڑے مسئلے ہیں گزرے ہیں، بہت سے لوگ اب بھی ہیں، لوگ ان کے پیچھے پھرتے ہیں۔ ہاں یہ بھی کوئی بات ہے، لیکن چل کر پھر ٹھہر جاتے ہیں، چل کر پھر ٹھہر جاتے ہیں۔ یہ ٹھہر جائے گا کب تک چلے گا؟ نہیں سمجھ رہے آپ کو بات؟ یہ اس قسم کے سوال کرنے ذرا خیال کر لیا کریں کہ یہ انجینئر مرزا نہیں ہے، اس سے پہلے غامدی تھا، اور ایک بات آپ کو سنا دوں غامدی سے متعلق، بات لمبا نہیں کرتا۔ اس نے کہا، اس کا کلپ چلا 2 سال پہلے میں نے سنا کہ فلاں بزرگ کہتے ہیں کہ نبی کی تمام صفات امتی میں منتقل ہو سکتی ہیں۔ تو سمجھے آپ کو بات کہ نبی کی تمام صفات امتی میں منتقل، بولے بھائی امت کی تمام صفات نبی میں منتقل، نماز پڑھنا نبی کی صفت ہے کہ نہیں، روزہ رکھنا نبی کی صفت ہے کہ نہیں، قرآن پڑھنا نبی کی صفت ہے، آپ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟
نماز روزہ کلمہ پڑھتے ہیں، تو یہ تمام صفات نبی کی امتی میں منتقل ہو سکتی ہیں، تو نبوت بھی تو نبی کی صفت ہے۔ آئی سمجھ آپ کو بات کہ فلاں بزرگوں نے لکھا کہ نبی کی تمام صفات امتی میں منتقل ہو سکتی ہیں، جیسے دوسری صفتیں منتقل ہیں، کوئی حرج کو نہیں، اس کو بابرکت سمجھا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی اپنے آپ کو نبی کہہ لے تو یہ بھی نبی کی صفت ہے، اس کو کیوں پریشان ہو جاتے ہیں آپ لوگ کو سمجھ نہیں؟ اب اس کے سنیے، وہ میں نے کتاب ڈھونڈی، فارسی میں کتاب تھی، میں نے مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کیا، وہاں جب میں بھی پریشان ہوا، میں جب کتاب کو دیکھا تو اس میں یہ تھا کہ تمام قسم کی صفات نبی کی امت میں منتقل ہو سکتی ہیں، مگر نبوت نیست۔ نہیں سمجھے آپ کو بات؟ تمام صفات امتی میں منتقل ہو سکتی ہیں مگر نبوت نیست، نبوت نہیں منتقل ہو سکتی۔ ایویں اے لوگ ایویں اگا کھاتے مڑ پیچھا، اگا پوری گل نہیں دستے، پوری گل دسن تو اتنے پھر سربراہ یہ قرآن مجید کھلا ہے۔ متات کوئی بندہ، کوئی مولوی، کوئی بزرگ، کوئی عالم قرآن تو ہٹ کے کچھ نہیں آ سکتا۔ اللہ کے قرآن مجید نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، میں تم سب انسانوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ قرآن حدیث کہتی ہے لا نبی بعدی، بات وہی ہے، لفظ مختلف ہے۔ نہیں سمجھے آپ کو بات وہی ہے لیکن لفظ مختلف ہیں۔ ایسے ہی اگر کسی نے نبوت کی تعبیر کی ہے اپنے لفظوں سے، بات وہی ہے، لفظوں میں فرق ہوگا، مفہوم وہی ہے۔ نہیں سمجھے آپ کو بات؟ تو اس لیے بھی مرزا انجینئر صاحب دعا کریں اللہ ان کو ہدایت کے راستے پر چلائیں۔ تو اس قسم کے کئی گماشتے پھرتے ہیں، پھریں گے، پہلے بھی آتے رہے۔ تو بات ختم ہو رہی ہے دعا سے پہلے سوال آیا کفیل شاہ صاحب کو کچھ عرصہ پہلے کہ لوگ کہتے ہیں کوئی حوالہ دیا یہ شیعوں کا مسئلہ، یہ کربلا وغیرہ، لوگ یوں کہتے ہیں یعنی۔ تو میں نے کہا کفیل شاہ صاحب سے کہ لوگ تو یوں بھی کہتے ہیں کہ نور جہاں کے گانوں کو سن کر یہ کامیابی ہوئی سن 65 میں 65 میں۔ نہیں سمجھے آپ کو بات ہے؟ یہ بات ہے۔ اور ملکہ ترنم نور جہاں اس نے خود کہا اور اس کے چاہنے والوں نے بھی یہ کہا کہ یہ گیت گاتی تھی اور فوج جو ہے وہ اپنے جوش جذبے ابھارتی تھی ان گیتوں کی وجہ سے۔ تو گویا لڑ رہے تھے وہ اور طاقت پہنچائی جا رہی تھی نور جہاں کے گانوں کے ذریعے۔ تو میں نے کہا لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں، پھر آپ فرمائیں فوج کو فارغ کر دیں۔ حافظ صاحب بتا شریف فلاں کہنے لگے ان سے کہو کہ بس چھوڑ دو، نور جہاں کے گانے آپ بھی آج بھی موجود ہیں، انہی کی آواز میں گاتے رہو اور سناتے رہو، مطلب ضرورت ہی کوئی نہیں، اتنا خرچہ ملک کا فوج کا ہم نے اٹھایا ہوا ہے۔ خیر یہ لوگ کہتے رہتے ہیں، یہ کہتے رہتے ہیں یعنی ان کے کہنے کی کیا بات؟ ہم کھڑے ہیں قرآن اور حدیث کے ساتھ، ہم کھڑے ہیں کس کے ساتھ؟ قرآن اور حدیث کے ساتھ، اور قرآن کے ساتھ کھڑے ہیں، صرف ایک لفظ لا تقربوا الصلاۃ کے ساتھ نہیں کھڑے، ہم پورے قرآن کے ساتھ کھڑے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیں میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام ربنا اغفر لی ولوالدی اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفنا شرهم بما شئت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یہ تیرے نیک بندے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے اس کو پروگرام میں شریک ہوئے ہیں، کوئی ذاتی لالچ طمع مفاد نہیں ہے اللہ، اس کے نیت کے اوپر یا اللہ دنیا کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما دیں یا اللہ، اس عمل کی برکت کی وجہ سے دنیا کفر کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیں یا اللہ، ہم سب کے جتنے موجود ہیں، جتنے دنیا میں موجود ہیں لوگ، سب کی مشکلات کو پریشانیوں کو دور فرما، مسائل جتنے ہیں یا اللہ سب کو حل فرما دے، مشکلات آسان فرما دے، جتنی دین طبقہ تیرے دین کا کام کر رہا ہے، جس رنگ میں کر رہا ہے یا اللہ سب کو قبول فرما، سب کو نصرت و مدد سے نواز اللہ، جتنی مشکلات ہیں سب دور فرما اللہ، تیرے علم میں ہے اتنی شکت تو ہے نا ہماری، تیری توفیق کے ساتھ ہم کھڑے ہیں
یا اللہ ہمارا یہی کھڑا ہونا اپنے فضل سے قبول فرما، ہمیں طاقت اور قوت عطا فرما، ہم تیرے دین کو ایسے پھیلانے کی کوشش کریں جس رنگ میں دین کو پھیلنا چاہیے، ہماری کمزوری کو دور فرما، ہمیں ہماری اولاد کو نیک فرما، ہمارے گھر کے مسائل کو دور فرما، پریشانی دور فرما، جتنی ہماری ضرورتیں ہیں سب پوری فرما، مشکلات حل فرما، دینی اداروں کو کامیاب فرما، ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ تو خود لیا، یا اللہ اس کو پڑھنے والے پڑھانے والے یہ مدارس ان کی حفاظت بھی تو فرما رہا ہے اور یوں ہی فرماتے رہیں۔ یا اللہ ہمارے ہر جگہ پر تیری مدد کے بغیر ہم نہیں چل سکتے، ہماری مدد فرما، دینی دنیاوی ضرورتیں پوری فرما۔ جتنے لوگ مسلمان ہیں یا اللہ فوت ہو گئے سب کی بخشش فرما، مدرسہ احرار اسلام کے چھوٹے بڑے جتنے لوگ ہیں سب فوت ہو گئے، جتنے سب کی مغفرت فرما۔ ہمارے بزرگ اکابر جتنے فوت ہو گئے ہیں، صوفیاء، اتقیاء، اولیاء، ان کے مغفرت فرما، درجات بلند فرما۔ جن کے واسطے سے قرآن ملا ان تمام واسطوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے لوگ بیچ میں ہیں یا اللہ سب کی بخشش فرما، سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات بلند فرما۔ حدیث جس واسطے سے ملی، قرآن ملا، فقہ ملی، قرآن دین کا جو مسئلہ جس واسطے سے ملا یا اللہ سب واسطوں کو اپنی فضل سے بخشش سے سرفراز فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت، اللہم اہدنا فیمن ہدیت، اللہم اہدنا فیمن ہدیت۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ۔